یہ پہلی سورہ ہے جو مکی ہے. اب تک جو صورتیں تلاوت کی گئی تھیں وہ سب مدنی تھیں. سورہ الانعام یہ مکی ہے، البتہ اس کی چند آیتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور باقی تقریباً ساری سورہ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں تو وہ وہاں کے ماحول کے مطابق ان کے موضوعات، ان کے ابحاث اور ان کے دلائل، ان کا انداز وہ اس سچویشن کے مطابق ہے جو مکہ مکرمہ میں پائی جاتی تھی. اور اسی طرح جو مدینے میں صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان کا انداز وہاں کے ماحول کے مطابق ہے. مکے کا ماحول آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سخت قسم کی بت پرستی اور شرک پایا جاتا تھا، اور بڑی سخت جہالت تھی وہاں تعلیم والیم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ قوم بالکل نری جاہل، اجڑ جاہل، نسل در نسل. اور پھر اسی جہالت کی وجہ سے ان میں پھر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوئی، جیسے توہم پرستی، سپرسٹیشن، جیسے جاہلانہ عادتیں، طور طریقے، جاہلانہ رسمیں بہت سی جن میں ظلم بھی تھا، زیادتی بھی تھی، حماقت بھی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ. اس لیے اس صورت میں بھی اور اس طرح کی تمام صورتوں میں جو مکے میں نازل ہوئے اس میں وہاں کے موضوعات کو لیا گیا، وہاں کے مسائل کو لیا، اس کو ٹارگٹ کیا، اور ان اہل عرب اور اہل مکہ کے باطل عقائد، ان کے نظریات اور ان کی باطل رسمیں اور بیہودہ رسومات، ان سب کی اصلاح کی گئی. اور اس میں ان کے ساتھ توحید کے موضوع پر خاص طور پر گفتگو ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی بڑی بحث ہوئی ہے. جو سب سے زیادہ جس موضوع پر وہ سیخپا ہوتے تھے اور تل ملاتے تھے وہ یہ تھا توحید، ایک خدا. ہم اتنے خداؤں کے ساتھ اپنا کام چلا رہے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے مسائل، اور یہ کہتے ہیں ایک خدا. بھلا ایک خدا کے بس کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو چلائے، اتنے بڑے نظام کو چلائے؟ تو یہ ان کی سب سے بڑی الجھن تھی. وہ دوسری جگہ فرمایا نا، اجعل الالہۃ الہ واحد، کیا انہوں نے اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اتنے سارے خدا ایک خدا میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان کی جگہ ایک خدا کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ان کا مسئلہ تھا. یہ بات وہ سمجھتے نہیں تھے. خدائی کو، اللہ کی خدائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی الوہیت کو تقسیم پر تقسیم کرتے تھے، اس کے پاور کو تقسیم کرتے تھے، اور سب کو اس کا ساجی شریک بنا کے پھر نظام ان کے ہاتھوں میں دیتے تھے. اپنے معاملات، اپنے مسائل بھی اسی طریقے سے. ہمارے بعض معاملات یہ حل کریں گے، بعض وہ حل کرے گا، بعض وہ خدا، بعض یہ خدا، بعض اس طریقے سے. تو کیا ہے؟ شرک ہے نا. یہ الوہیت کو تقسیم کر دیا اور وحدانیت کو تقسیم کر دیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہندوستان میں ہندوؤں میں وہاں بھی کئی دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی الوہیت کو بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، پتہ نہیں کتنے دیوی دیوتاؤں میں تقسیم کیا ہوا. یا یوں کہیے کہ چند مرکزی خدا مان کے پھر اس کے مظاہر کے طور پر انہوں نے بہت سارے دیوی دیوتا مان لیے. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 کروڑ، پونے 4 کروڑ دیوی دیوتا ہندوستان میں پوجے جاتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے پھر وہ بہت سارے بت بنا لیے، بہت سے مظاہر، فینومینا وغیرہ، اس کو خدا سمجھ لیا، خدائی طاقتوں کا مظہر سمجھ لیا. ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کی طرح انہیں متصرف سمجھتے ہیں، اللہ کی الوہیت کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو خدا کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں،
اور باقی ساری چیزیں ان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے ہاتھوں میں دے رکھے. اسی طرح یہ مکے کے مشرک تھے, اور اسی طرح دنیا میں جہاں بھی شرک ہوا ہے وہاں اس کی حقیقت یہی ہے کہ الوہیت تقسیم کر دی جاتی ہے, اللہ کے پاورز, اس کے اختیارات ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنا کام کرتا ہے ایسے یہ بھی اپنا کام کرتے ہیں, جس طرح وہ تصرف کرتا ہے ایسے یہ بھی تصرف کرتے ہیں, تو یہ بھی خدا ہیں وہ بھی خدا ہے وغیرہ. یہ سب شرک ہے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ شرک ہے. یہی مکے والے کرتے. اسی لیے مکے میں جب آیت نازل ہوئی تو ایک بہت زیادہ توجہ اس بات پر دی گئی کہ الوہیت کو جہاں جہاں تقسیم کیا گیا وہاں سے سمیٹ کر اٹھا کر پھر اس ذات وحدہ لا شریک کے اندر جمع کیا جائے. یہی ہے توحید, یہی مسلمان کا کام ہے, اور یہی نبی کرتے رہے, اور ساری قوموں سے انبیاء کا یہی سب سے بڑا جھگڑا اور اختلاف ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں اپنی قوم سے بہت جھگڑے ہیں, بڑا اختلاف ہوا ہے, بہت بحث کی ہے قوم نے ان کی, اور ان کی چونکہ بڑی دلائل ان کے تھے اور بڑی وہ بحثیں کی ہیں انہوں نے, اور بڑا اس سلسلے مناظرے ہوئے ہیں بادشاہ وقت سے بھی, قوم سے بھی, اپنے چچا سے, گھر والوں سے, باہر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جگہ مثال دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی آیا ہے, چنانچہ ان کا بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مشرک قوم سے جھگڑا کیا, اور ان کو قائل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہے, اور ان سے مناظرہ کیا, اور قوم نے کیا اس کا جواب دیا وغیرہ. یہ سب تفصیل ان آیتوں میں آتی ہے آگے. یہاں شروع میں ہی فرما دیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اب ذہن میں ایک بات رکھیے گا, اب جو کچھ میں آیتیں کوٹ کروں گا اور جو بھی آگے بات ہوگی وہ اسی بنیاد پہ کہ الوہیت صرف اللہ کی کے ساتھ خاص ہے, اور جہاں جہاں دنیا میں الوہیت کسی نے دی ہے, تقسیم کی, اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے, اور اس کو نفی کرنا پڑے گا, اور اللہ کے ساتھ ہی اس کو خاص ماننا پڑے گا. چنانچہ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں اللہ کے لیے, اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہ الوہیت ہے, وہ الہ العالمین ہے, وہ خالق جہان ہے, اس نے پیدا کیا اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا, یہ اسی کی شان ہے. پیدا کرنے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, عدم سے وجود میں لانا, معدوم کو موجود بنانا, جو نہیں ہے اس کو حاضر کرنا, یعنی ایبسینٹ کو پریزنٹ کرنا, یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی شان, وہ خالق ہے, اس نے کائنات کا ذرے سے لے کے پہاڑ تک سب اس نے پیدا کیا ہے. وجعل الظلمات والنور, اور اسی نے تاریکیاں بنائی ہیں اور نور بنایا ہے. اس کائنات میں یہ روشنیاں, یہ تاریکیاں, یہ سب اسی کی پیدا کردہ. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر یہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں, اس کے برابر ٹھہراتے ہیں, تو اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وہ خالق ہے, اسے پیدا کیا, کوئی خالق نہیں ہو سکتا, خالق صرف اللہ ہے. تو یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو گیا. فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ, میں سیدھا آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم, جانتا ہے تمہارے رازوں کو, وجہرکم, اور تمہارے ظاہر کو, ویعلم ما تکسبون, اور جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, کما رہے ہو, جو کچھ تم کام کرتے ہو, جو کماتے ہو وغیرہ, سب وہ جانتا ہے. تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے, وہ ہر بات کو جانتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض, آپ فرمائیں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تم نے تقسیم کر دیا اس کی خدائی کو, سب اللہ کا تو ہے, وہی معبود ہے, وہی خالق ہے. قل للہ, آپ فرمائیں اللہ ہی کا ہے, سب اللہ کا ہے بالذات. دیکھیے جی, اب میں وہی بات پر دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا, اسی نقطے پہ کھڑے رہیے. یہاں پہ الوہیت یعنی بالذات, ذاتی طور پہ سب اللہ کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اور میری ملکیتیں ختم ہو گئی ہیں. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ آیت پڑھ کے کہے گا بھائی سارا مال باہر نکال دو, اس لیے کہ سب اللہ کا مال ہے, کسی کا کوئی مال نہیں, کسی کی کوئی چیز نہیں. کوئی آپ کی میری ملکیتیں اس کی عطا سے ہیں. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں سب اللہ کا ہے, یہ ذاتی طور پہ, پیدا کرنے کے اعتبار سے, ذاتی حق کے طور پہ, کہ اسی کا سب سے بڑا حق ہے اس پہ. آپ کی میری ملکیت ثانوی حق ہے, مجازی حق ہے, اس کا حق
مقدم ہے اور وہی پیدا کرنے والا. اس اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیے. کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا. کتنی شان، کیا شان ہے اس کی. وہ ایسے جاؤ جلال والا ہے، آنے واحد میں چاہے تو سب مٹا دے، سب اسی کا ہے، چاہے تو مٹا دے، ختم کر دے. ایک جلال کی نظر ڈالے اور سب جل کے بھسم ہو جائے. مگر فرمایا کتب علی نفسہ رحمہ، پھر بھی کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے، الحاد بھی ہے، بے دینی بھی ہے، سرکشی بھی ہے، بغاوت بھی ہے، مگر اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا. اس لیے وہ ڈھیل دیتا رہتا. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. اور اس کے بعد فرمایا یجمعنکم الی یوم القیامہ، مگر یہ نہیں سمجھنا یہ ڈھیل ہمیشہ رہے گی. ایک دن آئے گا قیامت کا، سب کو جمع کر دے گا، وہ اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا. لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آئے گی اور سب وہاں جمع ہوں گے. الذین خسروا انفسہم، پھر جنہوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا ہے، نقصان کر لیا اپنا. فہم لا یؤمنون، تو وہ کون ہے؟ وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ وہی ہوں گے جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنی جانوں کو ضائع کر چکے ہیں. پھر فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے تو ہے جو رات میں ٹھہر جاتا ہے اور دن میں ٹھہرا رہتا ہے. جو کچھ بھی رات میں دن میں ٹھہرا ہوا ہے، قائم ہے تمہارے سامنے، تمہارے پاس، تمہارے آگے پیچھے، یہ سب اسی کا تو ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. پھر عرض کر دوں کہ سننے والا انسان بھی ہے اور سننے والا انسان، جاننے والا انسان بھی ہے، مگر یہاں وہ بات کہ وہ سننے والا اور وہی جاننے والا بذات لامحدود، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یہ الوہیت کی بات. تو وہ الہی الوہیت کی شان کے ساتھ وہی سننے والا ہے، الوہیت کی شان کے ساتھ وہی جاننے والا ہے، اور انسان جو سننے اور جاننے والا ہے وہ اس کی عطا سے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لوگ توحید کو بیان کرتے کرتے انسانوں کو بالکل ہی ان کے کمالات یا اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں شانیں دی عطا کیا انسانوں کے لیے، اس کے محبوب بندوں کے لیے، اس کی بالکل نفی کر دیتے اور کہتے ہیں بس اب کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا، اب کسی کی بات کرو گے شرک ہو جائے گا. توحید کیا منہ بند کر دینے کا نام ہے؟ گلا پکڑ لینے کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے کہ کسی بندے کا نام لینا جو ہے یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کی عطا سے کسی کی بات کرنے کا، کسی کی بات کرنا یہ شرک ہو جائے گا. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے الوہیت کی شانیں، الوہیت کی بنیاد پر بذات جو بھی شانیں ہیں وہ سب اسی کے لائق ہیں، اور وہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں ثابت ہو سکتی، بلکہ سب سے اس کی نفی کرو گے تو پھر وہ ثابت ہوگا الہ العالمین. یہ توحید ہے. اب میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں. آگے دیکھیے قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ فرماؤ اے محبوب، آپ ان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو ولی بناؤں؟ اب وہی بات کہ اللہ کے سوا ولی بناؤں. ولی کا مطلب یعنی الہ مان کر، معبود مان کے، اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو ولی بناؤں، اس کی نفی کی جا رہی. نہ یہ کہ آپ جن کو اولیاء کو مانتے ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے. آپ بھی اولیاء کو مانتے ہیں نا، قرآن میں ذکر ہے نا اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ہمارے اولیاء، ہمارے دوست، اللہ کے دوست، ہمارے دوست، اور آپ کے گھر میں جو ہیں وہ دوست، باہر دوست، دنیا میں کہاں نہیں ہے دوست. یہ سب ولی اولیاء تو ہوتے ہیں. تو یہاں کس ولی کی نفی کی گئی؟ وہ جو اللہ کے مقابلے میں معبود بن کر آئے. میں ایسا کوئی ولی نہیں مانتا، میں ایسے کسی ولی کو نہیں بنا سکتا اپنا دوست. ہاں ایسا ولی جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے. یہاں بھی یہ بات ہے. فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ ایسا ولی ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، پہلی دفعہ میں پیدا کر دینے والا. فاطر کا مطلب کیا ہے؟ بغیر مثال کے، بغیر کسی آئیڈیل کے، بغیر کسی شبیہ کے، بغیر کسی تصور کے پہلی دفعہ میں تخلیق کر دینے والا. کون ایسے بنا سکتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی تو ہے جو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے. یہ ہے اس کی شان. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کبھی کہتے ہیں میرا باپ مجھے کھلاتا ہے تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. پھر سن لیجئے، یا پھر وہی کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب وہی کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ فلاں کھلاتا ہی شرک ہے. شرک نہیں ہے.
اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمیں کھلاتا ہے، ہماری ماں ہمیں کھلاتی ہے، ہمارا وہ حاکم ہمیں کھلا رہا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے. اور یہاں تو فرمایا وہی کھلاتا ہے، تو وہ بذات خالق ہے، وہ ساری عطا اسی کی ہے، وہ معبود ہے، الہ ہے، اس حیثیت سے وہی کھلاتا ہے. باقی ماں باپ وغیرہ سب ذرائع اور وسائل ہیں. ہر جگہ یہ بات ذہن میں رکھیے. الوہیت کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے. پھر اسی لیے جب یہی سلسلہ کلام آگے بڑھا تو ان کفار کو بہت سی باتیں کی گئی. اور یہ دیکھیے کہ اس میں جلال کتنا ہے. مکے کی آیتوں میں جلال بہت ہے. فرمایا بھائی یمسسک اللہ بضر، اگر تجھے اللہ کوئی ضرر پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی دور نہیں کر سکے گا اس کے مقابلے میں آ کر مگر وہی دور کرے گا. کوئی تکلیف اور ضرر وہ پہنچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا. وہیں یمسسک بخیر، اور اگر تجھے ایس قرآن سننے والے اگر تجھے وہ کوئی خیر اور بھلائی پہنچائے، فهو علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا قل انما هو الہ واحد، اے پیارے فرما دو سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ نہ دو ہیں نہ تین ہیں، ایک ہی ہے، الہ واحد، معبود واحد. فَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. آپ ان سے یہ بات صاف صاف کہہ دو کہ میں شرک سے بری ہوں، میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں. یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی الوہیت کے دلائل آگے بیان فرمائے اور اپنی شان وحدانیت کا ذکر فرمایا. اور پھر اسی پرسپیکٹو میں اور اسی سلسلہ کلام کے اندر رہتے ہوئے آگے پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ مکے کے لوگ آپ سے جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی خشک وادیوں میں پانی کی ندیاں بہا دیں، آپ ان کی خشک و بنجر زمین کو لہلاتے ہوئے کھیت بنا دیں، آپ ان کے پہاڑوں سے چشمے ابال دیں، آپ ان کی مقدر کو تبدیل کر دیں، آپ ان کی دنیا کا سب ماحول بدل کے رکھ دیں، آپ ان کی منڈیوں کے ریٹ بتائیں کہ کون سے اجناس کب جو ہے مہنگی ہونے والی ہے، ان کو خوشحالیاں دیں. انہوں نے شاید یہ توقع باندھ لی ہے کہ آپ میں کوئی الہی طاقت ہے. آپ نبی نہیں ہیں، آپ الہ ہیں، آپ کوئی معبود بن کر آئے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ میں الوہی طاقت لے کر آیا ہوں اور اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہوں چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے. یہ تھا وہ پس منظر. اور قرآن میں وہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ کافروں کے مطالبے پائے جاتے ہیں کہ کیا آپ ہماری اس خشک زمین میں نہریں بہا سکتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے بارشیں برسوا سکتے ہیں، کیا آپ ہمارے پہاڑوں کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، کیا آپ ہماری یہ تنہائی بدحالی دور کر سکتے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، یہ مطالبے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قل، اے معبود ان سے کہہ دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دیکھا آپ نے پس منظر وہ ہے. میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرح اس کی عطا کے بغیر اس کے خزانوں کا مالک ہوں، جو چاہوں کر ڈالوں، اس کی دنیا کو بدل دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں. میں اس لیے نہیں آیا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے. تم نے غلط توقع رکھی. ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ خدا ڈھونڈتے ہیں. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں پیغمبر سے، وہ پیغمبر کو خدا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے صاف کہہ دیا گیا کہ مجھے خدا ماننے کی ضرورت نہیں. میں ایسے دعوے نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. یہ بھی صاف کہہ دیا. فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں. اللہ چاہے یا نہ چاہے، وہ دے یا نہ دے، میرے پاس کوئی ایسی الہی طاقت ہے، الوہی قوت ہے، ایسا نہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں. میں کوئی الوہی دعوے کرنے تھوڑی آیا ہوں. یہ بات اس طور پہ کی گئی تھی اور اس میں الوہیت کی نفی کی گئی ہے. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، الوہیت کی نفی کو رسالت کی نفی بنا دی، یا شان رسالت کی بھی نفی کر دی لوگوں نے. اور لوگوں نے کہا اب شان رسالت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ سب شرک ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اللہ نے یہ بھی فرمایا آسمان زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے.
تو اس سے آپ کی اور میری ملکیت کی نفی ہوئی ہے کہیں؟ نہیں، مجازن آپ کی میری ملکیت قائم ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وہی کھلاتا ہے، تو کیا اس سے لوگ دنیا کے لوگ نہیں کھلا رہے ہیں؟ اس کی نفی ہو گئی؟ نہیں، کھلانے والے دنیا میں بھی کھلا رہے ہیں، مگر الوہیت کی شان اسی کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں بھی اگر حضور نے یہ کہا میرے پاس میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو اس سے الوہیت کی نفی ہوئی ہے، اس چیز کی نفی نہیں ہوئی کہ اللہ نے دیا بھی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے اس کی نفی نہیں ہوئی، الوہیت کی نفی ہوئی ہے۔ یعنی بے ساتھ نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، اسی کا اذن ہوتا ہے، اسی کی اجازت ہوتی ہے، اسی کی مرضی ہوتی ہے، تو میں تمہارے سامنے بہت کچھ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں اور دینے والوں کو بہت کچھ دے بھی دیتا ہوں جب اسی کی عطا سے۔ اور یہاں ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میں الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، مکے کی آیتوں میں اسی طرح کا انداز بیان ہے، اور مدینے کی آیتوں میں کیا ہے اس کا انداز۔ وہاں شان رسالت بیان کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں منافق پیدا ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے آپ کے پاس ہے کیا، آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، آپ کو سامنے کی خبر نہیں ہے۔ یہ بات کون کرتے تھے؟ مدینے میں منافق۔ تو وہاں جو آیتیں نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ پیچھے آل عمران آئی ہے، آل عمران میں ایک آیت آئی ہے جو میں نے تلاوت نہیں کی تھی، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ گھر میں جا کے، آل عمران میں ایک آیت آئی۔ یہاں تو فرمایا مکے میں میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور وہاں آل عمران مدینے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب دے دے، تمہیں غیب دے دے، تمہیں غیب دے دے، اسے غیب دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو جن کو چاہتا ہے، اپنے نبیوں کو چن لیتے ہیں۔ آگے نا یہاں فرمایا میں غیب کا علم نہیں جانتا، وہاں فرمایا اللہ نے غیب کا علم دیا ہے۔ تو یہ ہے الوہیت کا بیان، اور وہ ہے رسالت کا بیان۔ تو رسالت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، الوہیت یہ ہے کہ بے ذات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور رسالت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر سورہ نساء مدنی تھی، اس میں وہ آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اے پیارے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ شان رسالت۔ اس طرح فرق دیکھیں گے آپ مکے کی آیتوں میں اور مدینے کی آیتوں میں۔ تو الوہیت کا ذکر جہاں ہوگا وہاں بندوں کی اور ان کے تمام معاملات کی جو بھی الوہیت کی بنیاد پہ سمجھے جائیں گے نفی کی جائے گی۔ جیسے مکے والوں نے یہاں سمجھا کہ آپ کوئی الوہی شان رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا نفی کر دو اس کی۔ ہاں، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے جتنا وہ چاہے، اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں، وہ قادر مطلق، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، عطا کی شان اس کی وہ بہت بڑی شان ہے۔ اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا تھا، آگے میں نے پہلے ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا توحیدی کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے دلائل قائم کیے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم کو قائل کیا اور اس سے مقابلہ کیا، اس کے سامنے اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کے دلائل رکھے، اور بار بار مناظرے ہوئے، بحث ہوئی، اور قوم نے آپ کو ستایا بھی، تنگ بھی کیا، یہاں تک کہ سگے چچا نے، جس کو قرآن نے باپ کے لفظ سے یاد کیا کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا جو مومن تھے، اور پھر چچا تھا سرپرست تو اس لیے وہ باپ کی طرح ہو گیا، تو قرآن نے اسے باپ کے لفظ سے یاد کیا، اس کا نام تھا آزر، وہی آپ کے خلاف ہو گیا اور وہ آپ کو گھر سے نکالتا تھا، تو بڑا آپ نے صدمے برداشت کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ اتنے سارے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یہ ہے پیغمبر کی بات، پیغمبر صاف بات کرتا ہے بغیر کسی روح رعایت کے، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو کہ کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ پیغمبرانہ الفاظ ہیں، اس میں کوئی مصلحت، کوئی اس میں وہ ہیچ پیچ اور کوئی ایسی بات جس میں کوئی ابہام رہ جائے، صاف کہتا ہے اللہ کا نبی، کیونکہ حجت قائم کرنا ہے، اس کو صاف کہنا ہے تم بھی گمراہ ہو اور یہ جو جتنے تمہاری قوم میں لوگ ہیں یہ بھی گمراہ، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لیکن پیغمبر جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یقین کہاں سے آتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر ذرا وہی بات جو میں نے ابھی پیچھے کی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سامنے رکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا پیغمبر جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے یقین کی جو تہیں ہیں اور اس کے پیچھے جو اعتماد ہے، اس کے پیچھے جو اس کا حق الیقین ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس لیے ہمیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں وہ سب کچھ دکھا چکے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ آسمان و زمین کے ملکوت کیا ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا؟ یہ پوشیدہ راز کائنات کے، چھپی ہوئی حکومت اللہ کی جو اس کائنات کے پیچھے، ہماری آنکھوں کے پیچھے یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ملکوت ہیں، آسمان میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں۔ ملک وہ ہوتا ہے جس کو آپ اور میں دیکھتے ہیں، ملکوت وہ ہوتا ہے جسے آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے، جو کسی سائنس اور کسی آلے کے ذریعے نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وہ ملکوت ابراہیم کو دکھا دیا تھا۔ اب بولیے آپ، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں غیب نہیں جانتا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھا دیے۔ تو بات وہی ہے، وہاں الوہیت کی نفی ہے، اور جہاں تک عطا کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو شان عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا اب اسی ایمان و یقین کی طاقت کا یہ کمال تھا کہ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے، یعنی حق الیقین کے مرتبے پر۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو پھر یہ ہوا کہ جب رات ان پر طاری ہوئی، رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تارا چمکا، جو قوم کا معبود تھا، قوم چلی تارے کے آگے سجدہ کرنے، اس کو پوجنے، اس سے اس کو الہ سمجھنے۔ قال هذا ربی، آپ اس ایمان و یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ اس تارے کی پوری حقیقت جانتے تھے، پیچھے چھپی ہوئی کائنات آپ کے آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی، ملکوت دیکھ چکے تھے۔ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، هذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ جس کو تم پوج رہے ہو۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، آپ نے کہا لوگو یہ ڈوبنے والوں سے بھی کوئی دل لگایا جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی رب ہو سکتے ہیں؟ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، فرمایا جب چاند چمکا تو پھر قوم چلی چاند کی عبادت کرنے، چاند کی پوجا کرنے، اس کو چڑھاوے چڑھانے کے لیے جو بھی کچھ وہ کرتے ہوں گے رسمیں۔ قال هذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر اللہ کا نبی پورے ایمان یقین اور اذعان کے ساتھ کھڑا ہو کے قوم کو للکارتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ یہ خداؤں سے ٹکر لینے والی بات ہے جناب، آسان معاملہ نہیں۔ آج چاند سورج کی پوجا ایسی نہیں ہو رہی ہمارے سامنے، اس لیے آپ ان کے بارے میں جو چاہے کہیں، مگر جب قوم کسی چیز کو خدا سمجھے اور پھر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ یہ رب نہیں، تو پھر پوری قوم سے ٹکر لی جا رہی ہے۔ ان کو یقین تھا، ان کا علم تھا، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، انہوں نے اس شان کے ساتھ جب یہ بات کی اور پھر اس کے بعد ویسی دلیل دی، فرمایا یہ چاند یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأكونن من القوم الضالين، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دن نکلا، فلما رأى الشمس بازغا، پھر سورج چمکا، پھر قوم چلی سورج کی پوجا کرنے، قال هذا ربي هذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما فلک، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں تم سے جو تم شرک کر رہے ہو، بیزار ہوں میں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انی وجہت، یہ جملہ بڑا شاندار ہے، قرآن کی ہر آیت شاندار ہے، مگر سیدنا ابراہیم السلام کا یہ جملہ ایسا مقبول کہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے، اور آج یہ ہماری توحید کا سبق ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، موڑ لیا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ، سیدھا منہ میں نے اس کی طرف کیا ہوا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت ہے، یہ دیکھیے آپ حضرت ابراہیم السلام اور اس انبیاء کرام کا یہ انداز کفر اور شرک کے مقابلے میں ان کی دلیلیں، تو یہ سورت جو ہے اس طرح کے مضامین کو بیان کر رہی ہے۔ بس اب آخر میں اپنی بات کا کنکلوژن اور ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بات سمجھ میں آ جائے کہ الوہیت کیا چیز ہے اور شرک کب ہوتا ہے، تاکہ اس مخمصے سے نکل جائے نا۔ آپ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، بار بار کریں گے، کہیں بھی کہیں دیکھیں گے بھائی فلاں نے دعا مانگ لی شرک ہو گیا، کہیں ہاتھ باندھ لی شرک ہو گیا، کہیں یا لگا دیا شرک ہو گیا، تو آپ سمجھ لیجیے شرک کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے میں ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ الوہیت کیا چیز ہے، الوہیت کس چیز پہ کھڑی ہے، اللہ کی الوہیت، شان الوہیت کس چیز پہ قائم ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں، 1 2 3 4 کر کے میں بتاتا ہوں، 4 چیزیں ہیں جس پہ اللہ کی الوہیت کا تشخص قائم ہے۔ اس میں سے ایک بھی چیز نیچے لاؤ گے شرک ہوگا، اگر نہیں لاؤ گے تو شرک کبھی نہیں ہوگا۔
اب یہ سمجھ لیں وہ 4 باتیں کیا ہیں، اور پھر خود ہی جائزہ لے لیں اپنے نظریات کا اور اپنے رسومات کا، اور پھر دوسروں کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ ہے اس کی حقیقت۔ پہلی چیز، الوہیت کھڑی ہے قدامت پر، یعنی الہ وہ ہو سکتا ہے جو قدیم ہو۔ قدیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ سے نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جو بعد میں پیدا ہوا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ سے وہ ہے جو ہمیشہ سے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، الوہیت قائم ہے واجب الوجود ہونے پر۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کا پایا جانا ضروری ہے، اور جس کا نہ ہونا ناممکن۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، بلکہ وہ ہے اور لازم ہے کہ وہ ہو۔ اس کا پایا جانا، اس کا موجود ہونا لازم ہو، ضروری ہو، یہ ہے واجب الوجود ہونا۔ کسی کا بھی موجود ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کسی کا بھی، کیونکہ سب پہلے نہیں تھے پھر بعد میں ہوئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، بلکہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ تو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا؟ ہمارا معاملہ یہ ہونا نہ ہونا برابر، سب کا، پوری کائنات کا، ذرے ذرے کا ہونا نہ ہونا برابر، اور اللہ کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، واجب الوجود ہے وہ، یہ سمجھیے۔ دوسری بات ہے الوہیت کے لیے دوسرا نقطہ، دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد، الہ وہ ہو سکتا ہے جو مستقل بالذات ہو۔ مستقل بالذات، مستقل بالذات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو خود بھی اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی، وہ کسی کا عطا کردہ نہ ہو، وہ اپنی ذات سے ہی ہو۔ اللہ خود اپنی ذات سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں ہے، کسی اور سے پیدا نہیں ہوا، کسی اور سے وہ نکل کر نہیں آیا۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا مطلب خود آ، جو خود سے آیا، ٹھیک ہے جی؟ تو جو خود سے ہے، آیا بھی نہ کہیے، جو خود سے، کیونکہ آیا کہنے میں یہ ہے کہ ہوا، پہلے نہیں تب ہوا، نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اور کس طرح خود سے ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں مستقل بذات۔ اسی طرح اس کی ساری شانیں، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ سب کچھ جو بھی اس کی شانیں ہیں، صفات ہیں، اسماء ہیں، وہ سب اس کی بذات ہیں، کسی نے دی نہیں ہے۔ یہ ہے الہ ہونا، یہ تیسری بنیاد ہے الہ ہونے کی۔ کسی کو بھی اس کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی ذرہ برابر بھی خود سے حاصل نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی کا بھی خود سے سمجھا کہ میرے اندر خود سے چلا گیا، کسی نے کوئی ایک کوالٹی معمولی سی بھی، ایک حرکت، مثال کے طور پر یہ ہاتھ میں نے ہلایا، اگر میں نے یہ سمجھا کہ خود سے ہلا ہے، اللہ نہیں ہلا سکتا، یہ خود ہی ہل گیا اللہ کے بغیر، یہ شرک ہے۔ خود سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں، جو کچھ ہے سب اسی کی وجہ سے، اور وہ صرف اکیلا ہے جو خود سے ہے، اس کو کہتے ہیں مستقل بالذات۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا تھی؟ وہ قدیم ہے، یاد کر لیجئے، وہ قدیم ہے اس لیے وہ الہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے اس لیے وہ الہ ہے۔ تیسری بات، وہ مستقل بالذات ہے اس لیے وہ الہ ہے۔ اور چوتھی بات، چوتھی چیز جس پہ الوہیت قائم ہے وہ یہ کہ عبادت کے لائق ہونا، عبادت کے لائق ہونا، بس وہی ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اسی پہ اس کی الوہیت قائم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت و پرستش کے لائق نہیں، صرف وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، قدیم ہے، واجب الوجود ہے، مستقل بالذات ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ چاروں باتیں اگر اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے تو بس آپ کی توحید قائم ہو گئی۔ اسی بنیاد پہ اس کی ساری شانیں مانو گے اور سارے کمالات مانو گے۔ اس کے بعد دنیا کے لیے جو کچھ بھی مانتے ہو ان 4 باتوں سے خالی کر لو، چاہے اس کے لیے دنیا کے لیے کوئی کمال مانو، کوئی بلندی مانو، کوئی عروج مانو، کتنی علم مانو، کتنی قوت مانو، کتنی طاقت مانو، ان 4 باتوں سے خالی کر لو۔ نہ قدیم جانو، نہ واجب الوجود جانو، نہ مستقل بالذات جانو، نہ عبادت کے لائق جانو، کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب ہے۔ اب سمجھ لیجیے اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب، یہ فرق رکھو سامنے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرق وہی ہے کہ وہ انہیں 4 شانوں کے ساتھ قائم ہے، اس کے بعد اس کا حبیب، اس کا محبوب، پھر وہ اپنے محبوب کو جو کچھ عطا
کی محبت ہے، اس کا کرم ہے، اور جب عطا فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے مستقل نہیں رہا. حضور کی ذات مستقل بھی ذات نہیں رہی، حضور کی ذات قدیم نہیں رہی، اور عبادت کے لائق کوئی نہیں سمجھتا، واجب الوجود کوئی نہیں سمجھتا. لہذا اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چاروں فرق موجود ہیں. تو جو اللہ کی الوہیت کو نہیں سمجھا وہی سٹ پٹاتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور وہی ان لطیفوں میں پڑتا ہے. اب کہاں کہاں پریشان ہوتے ہیں لوگ. آخری بات، ایک صاحب گئے ہوں گے حج کرنے کے لیے، وہاں پر چونکہ یہ نظریہ عام ہے جو حکومت ہے سعودی عرب کی، انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے شرک اور توحید کا یہی والا نظریہ وہاں پہ رائج کر رکھا ہے جو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ سب کو مشرک سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے وہاں جو لوگ شرطے یا پولیس والے وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ باندھے کسی نے کہتے ہیں شرک، کسی نے کوئی بات کی شرک، یہ چلتا رہتا ہے. وہ تو یہ سب آج کل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا وہاں پہ، چونکہ ایک مخصوص نظریہ وہاں پہ لوگوں پہ نافذ کیا گیا ہے. تو میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا، پھر دیکھیے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب یہاں سے گئے، ان کا نام تھا محمد اکبر، محمد اکبر نام تھا. انٹری کروا رہے ہوں گے ایئرپورٹ پہ، پوچھا مسموک، ہاں جی مسموک، تمہارا نام بتائیے. اس نے کہا محمد اکبر. وہ کہنے لگے محمد اکبر، لا 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہذا شرک، محمد اکبر ہذا شرک. دیکھیے کنفیوژن پیدا ہو گئی نا. محمد اکبر ہذا شرک، یہ محمد بڑا، یعنی ہم لوگ نام رکھتے ہیں، ہمارے یہاں محمد اکبر نام ہوتا ہے، تو محمد اکبر وغیرہ، محمد اصغر، محمد کریم، محمد رحیم سب ہم رکھتے ہیں. تو محمد اکبر اس نے رکھا تو وہ لے گیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ کنفیوژن اس وقت پیدا ہوگی جب الوہیت کو نہیں سمجھو گے. اللہ کو جب اکبر کہتے ہیں تو وہ چاروں باتوں کے ساتھ کہتے ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں. اور جب محمد اکبر تو اس نے نام رکھا ہے، نام ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکبر کہیں، اکبر کہا جائے بالفرض، تو ان چاروں باتوں سے الگ کر کے کہیں گے. ان چاروں بات، اس لیے شرک نہیں کہلائے گا. یہ یاد رکھیے، اس کو شرک نہیں کہ جب تک آپ کے ذہن میں تصور. اسی لیے ایک دفعہ یہاں بھی لطیفہ ہوا، ایک لطیفہ پاکستان میں ہوا، آپ نے 12 سنا ہوگا اخباروں میں. یہ بات مطلب وہ نہیں ہے کہ خالی ایک لطیفہ ہے، حقیقت سے تعلق ہے. کچھ لوگوں نے قائد اعظم پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، یہ باقاعدہ لگایا کچھ لوگوں نے. کیوں لگایا تھا معلوم ہے؟ وہ بھی یہی توحید میں، توحید کے چکر میں، توحید نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں بھی الجھے. کہا کہ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا قائد ہے، تو سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا شرک ہو گیا، لہذا قائد اعظم مشرک ہو گئے، قائد اعظم کافر. قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا کفر، جس نے بھی کہا کافر. یہ بھی ایسے بھی فتوے لگے. تو بھائی یہ تو مسئلہ الجھتا ہی رہے گا، بڑی پریشانی ہو جائے گی جگہ جگہ جہاں بھی ایسی کوئی معاملہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے. 4 باتیں ذہن میں رکھیے، وہ چیزیں ہیں جس پہ اللہ کی الوہیت